منافق نفاق چھوڑ دے گا، مخلص ہو جائے گا، ناسبیت کے اندر وہ جراثیم اس سے نکل جائیں گے، علی کی محبت میں آ جائے گی۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اشعار، حکیم الامت فرمایا نعرہ حیدر نوائے بوزرست، نعرہ حیدر نوائے بوزرست، گرچ از حلق بلال و قمبرست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس گفتگو میں ایک کتاب پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا بک ریویوز کا بھی سلسلہ ہے کہ جس میں ہم ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ کچھ کتابوں کی پر تبصرہ کرتے ہیں، اور یہ کتاب بہت مجھے اچھی لگی ہے، اور ہمارے خاص طور پر جو خطیب حضرات ہیں، واعظین ہیں، تقاریر کرنے والے، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ کتاب ہے اقبال بارگاہ عصمت میں، اقبال بارگاہ عصمت و طہارت میں، اور یہ لکھی ہے مشہور شیعہ عالم دین ہے، اور یہ ایک بڑے معتبر عالم تھے، مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بہت خوبصورت انہوں نے یہ چھاپی ہے، یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے کلام میں جہاں جہاں اہل البیت کا ذکر کیا ہے، ان اشعار کو انہوں نے لیا ہے اور اس کی پھر مختصر وضاحت کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے آگے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے ٹائٹل کے اوپر یہ لکھا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ، شاعر مشرق، حکیم الامت، نور اللہ مرقدہ۔ سید تلمیذ حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پاکستان میں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، طبع اول 2018-2024 ہے۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اقبال رحمہ اللہ کے کلام کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اقبال امام علی کا اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے قمبر ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، ان کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ اور کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی علی کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور جب بھی اسماعیل کا ذکر کرتے ہیں تو سیدنا امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اقبال کی نگاہوں کے اندر بھی یہ ہے کہ ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے تو علی کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے تو حسین بن علی کا ذکر کرو۔ اس اتصال کو، اس ربط کو علامہ اقبال رحمہ اللہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور کسی کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ اور خواتین میں جب وہ بہت کمال، عفت، طہارت کی کسی خاتون کے اندر اگر یہ ساری اچھائیاں وہ مجسم ہو جائیں اور وہ ایک اسوہ بنے، تو اس صورت کے اندر اقبال ایک ہی خاتون کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے سیدہ زہرا البتول علیہ السلام۔ سیدہ زہرا کے حوالے سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے، بہت کلام کیا، تو ان سارے اشعار کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اقبال کے کلام کی خصوصیت ہے یہ علامہ اقبال کی، کہ اقبال جسے فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی اگر داستان حرم اسلام کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ حسین ان قربانیوں کی، وہ تاریخ ابراہیم میں آخری ہیں، اور ابتدا جو ہے وہ اسماعیل سے ہوئی ہے۔ حرم کیوں بنا ہے، بیت اللہ کیوں ہے، اہل البیت کون ہے، بیت والے کون ہیں، گھرانے کون ہیں، ابراہیم کون ہے، سلسلہ ابراہیمی کیا ہے، عبد المطلب کون ہے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ داستان حرم کا مطلب یہ ہے، پوری داستان حرم کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اقبال کے نزدیک ہسٹری آف حرم جو ہے سلسلہ ابراہیمی میں، وہ حسین ہے اور اسماعیل ہے۔ اسی لیے اقبال جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتے، اور انہی باتوں کا اظہار جو ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، بلّہ نہیں ہے۔ اقبال نہیں، کوئی لوگ جان ہی نہیں سکتے کہ اقبال کیوں اس طرح کے انسان ہے، اور یہ فکر اقبال نے حاصل کہاں پہ کی ہے؟ اتنا گہرا مفہوم، اتنی تاریخ میں اتنی گہرائی اور وسعت۔ اصل میں اقبال جو ہے نا وہ عشق کے مقام پہ تھے، عشق کے مقام پہ، اور یہ مقام عشق ہے کہ پھر اس میں آپ ان کو کوئی بھی فتویٰ لگاتے جائیں اس پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہاں کہاں تعریف کی ہے، ان سب کو، ان میں سے جو اہم تھے انہیں جمع کیا انہوں نے، اور پھر اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے، آپ کی جو ایمانی جذبات ہیں اس میں اضافہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔
عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، زدیوبند حسین احمد اینچی بلعجبی است، اینچی بلعجبی است. سرود بر سر منبر کی ملت از وطن است، چه بے خبر ز مقام محمد عربی است. اچھا، بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہمہ اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بولہبی است. مصطفیٰ پر یعنی اپنی فکر کا جو مقام ہے اس کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دو، اگر وہاں تک نہیں پہنچتے ہو تو تمام بولہبی ہے. یعنی دیکھنے میں تو ابو لہب بھی دیکھ رہا تھا نا رسالت مآب مصطفیٰ کے چہرے کو، تو لیکن ابو لہب کا کہاں پر ہے ٹھکانہ، اور اس شخص کا قنبر کا کہاں پر ہے، ابو ذر کا کہاں پر ہے، مقداد کا کہاں پر ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اقبال نے جب اہل البیت کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی تو لوگوں نے شیعت کا الزام لگایا. اس پر بھی علامہ اقبال نے زہد اور رندی کے عنوان سے بانگ درا میں ایک نظم کہی ہے. اس میں یہ شعر ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ اقبال کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں، تو علامہ اقبال نے انہیں ایک نظم کی صورت دیا ہے اور ان شکایتوں کو، اور پھر اس پہ گفتگو کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، تو اس کو تشیع کا نام دے دیا ہے. حالانکہ علامہ اقبال رحمہ اللہ سنی ہے، سنی مکتبہ فکر ہے، سنی حنفی تھے وہ، لیکن اتنی زیادہ کثرت سے اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کیا اپنے اشعار کے اندر کہ لوگوں نے ان کو تفضیل علی کہ یہ بھائی یہ تفضیلی ہے، یہ جو ہے نا شیعہ ہو گیا ہے. تو اس پر علامہ اقبال نے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. اور میں نے اپنی ایک گفتگو میں یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو شخص بھی غدیر خم کو زیادہ بیان کرے گا تو سنی حضرات میں جو لوگ ہیں نا وہ اس پر الزام لگا دیں گے یہ شخص کیا ہے، یہ شیعہ ہو گیا ہے. امام حاکم نشاپوری کو اسی لیے شیعہ کہا جاتا تھا کہ وہ غدیر خم کو بہت کثرت کے ذکر کرتے تھے. علامہ اقبال نے ارمغان حجاز کی آخری ربائی صفحہ نمبر 101 پر یہ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ارمغان حجاز کی آخری ربائی صفحہ 486 پر یہ اشعار ذکر کیے. قلندر میل تقریری نہ دارد بجز ای نکتہ اکثیری نہ دارد، از ان کشت خرابی حاصلی نیس کہ آب از خون شبیری نہ دارد. فرماتے ہیں قلندر کسی قسم کی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اور سوائے اس نقطے کہ اس کے پاس کوئی اکثیر نہیں ہے کہ یہ کھیت جو ویران ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، بنجر ہو گیا ہے، اس سے کوئی فصل اور کوئی پیداوار حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اس کا سبب یہ ہے کہ اب اس پانی میں امام حسین کا خون نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ تشریح پھر آگے انہوں نے کی ہے، علامہ تلمیذ حسنین رضوی صاحب نے. جاوید نامہ میں لکھا ہے ز حیدریم من و تو زما عجب بنود گر آفتاب سوئے خاوراں بگردانیم. ہم اور تم دونوں کا تعلق حیدر کرار سے ہے، ہمارے لیے کوئی انوکھی اور انہونی بات نہ ہوگی اگر ہم ڈوبتے ہوئے سورج کو مشرق کی طرف پلٹا دیں. یعنی مسلمانوں کی تنزلی اگر ہے تو وہ علی اور آل علی سے دور ہونے کی وجہ سے، غدیر سے دور ہونے کی وجہ سے. اقبال اس کے قائل تھے. اور اگر مسلمانوں کی ترقی ہوگی تو حیدر کرار کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور رسم شبیری کو ادا کرنا ہوگا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ ہے نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اچھا، ایک مقام پہ فرماتے ہیں پنجہ حیدر کے خیبر گیر بود قوت اون از ہمی شمشیر بود. پنجہ حیدر جس نے باب خیبر کو اکھاڑ پھینک دیا تھا، ان کی قوت طاقت کا راز یہی شمشیر تھی، ان کی طاقت کا راز یہی شمشیر تھی. علامہ نے کمال کر دیا. علامہ اقبال نے کسی منافق کے دل میں بھی اگر عشق علی کی چنگاری سلگانا ہو تو علامہ اقبال کے اشعار کو مطالعہ کرنا شروع کر دے. منافق نفاق چھوڑ دے گا، مخلص ہو جائے گا، ناسبیت کے اندر وہ جراثیم اس سے نکل جائیں گے، علی کی محبت میں آ جائے گی. حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اشعار. حکیم الامت فرمایا نعرہ حیدر نوائے بوزرست، نعرہ حیدر نوائے بوزرست، گرچہ از حلق بلال و کمبرست، گرچہ از حلق
حلق بلال و کمبر است۔ فرماتے ہیں حیدر کرار، صفدر جرار، حضرت علی بن ابی طالب، ابو ذر غفاری، بلال بن ابی رباح مؤذن رسول اللہ، اور حضرت قمبر خادم مولا علی، اور حضرت علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر یا حیدرہ رکھا تھا۔ تو ان چار ہستیوں کا علامہ نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے، جناب بوذر کا، جناب بلال بن ابی رباح کا، اور جناب قمبر جو کہ مولا ہیں امام علی علیہ السلام کی۔ ان چار ہستیوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ اب حیدر جو ہے کس نے نام رکھا؟ سیدنا امام علی کی والدہ نے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کو اس کی والدہ نے نام رکھا ہے حیدر کا۔ نعرہ حیدر نوائے بوذر است، گرچہ از حلق بلال و قمبر است۔ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی علامہ کے نزدیک جو ہے، جو معیار ہے علامہ کے نزدیک، وہ کیا فرماتے کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں تم اپنے سامنے اپنے سلسلہ نسب کو لے آئے۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ فارغ ازباب و اعمام باش، ہم چوں سلمان زادہ اسلام باش۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے اپنے خاندان اور اب و جد کو چھوڑنا پڑتا ہے، سب سے رشتہ و ناطہ توڑنا پڑتا ہے، لا کہہ کر اللہ کی سرحد میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ سلمان کی طرح اسلام کے فرزند بن جاؤ، اسلام کے بیٹے بن جاؤ۔ یہ کیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن یہ اس مقام پر ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے موقع پہ کہا تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں ایسا نبی ہوں کہ جھوٹا نہیں ہوں، میں ایسا نبی ہوں کہ جو عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس مقام پر اگر آپ جنگ کے مقام پہ اگر ابن کی بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نسبت کی، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا، اور امام علی نے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا، تو اس مقام پر آپ اپنے نسب کو بیان کریں۔ ہاں، جنگ کے میدان میں منہ نہیں چھپانا ہوتا، جنگ کے میدان میں سامنے آنا، بتانا میرا باپ کون تھا، میرے دادا کون تھا۔ ہاں تو پھر لڑنا ہے نا، حق کے لیے جنگ اگر ہو، اور اگر نفس پرستی کی تو وہاں پہ تو وہ تو خیر اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ اس مقام پر۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے ان ساری نسبتوں سے ہٹ جاؤ کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں میرا باپ تھا، فلاں شخص میرا باپ تھا، فرمایا اس سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن جاؤ۔ کسی نے سلمان سے پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہا اسلام۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا اسلام۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا اسلام۔ اسلام ابن سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، میں اسلام لانے کے بعد میری ہر پہچان ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہے علامہ کے اشعار میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو وحدت فکری نظر آئے گی، اہل البیت کی محبت دکھائی دے گی، اور ایک شجاعت کی طرف علامہ قوم کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، مسلمانوں آپس میں نرم ہو جاؤ ریشم کی طرح، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں، اگر مخالف ہے ایسا کہ جو حق کے مخالف آ گیا ہے، ناسپی ہے، خارجی ہے، تو پھر تم نے فولاد کی طرح ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ پیش او نو آسمان نو خیبر اس، ضربت او از مقام حیدر اس، جاوید نامہ میں اس کے سامنے نو آسمان نو خیبر کی طرح ہیں، اور اس کی ضربت کا تعلق مقام حیدر سے ہے۔ فقر خیبر گیر بانان شعیر، بستہ فترا کو سلطان و میر۔ اچھا، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کو کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ اچھا، علامہ کا کلام جو ہے وہ بھرا ہوا ہے علی اور آل علی، محمد و آل محمد کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے علامہ کا کلام۔ تو آپ اس کتاب کو خریدیں، مطالعہ کریں، بہت شاندار کتاب ہے۔ یعنی یہ کام جو ہوا ہے نا، آپ یقین کریں آپ کے لیے بہت مواد ہے اس میں، آپ کی گفتگو کے لیے، کلام کے لیے۔ آپ جب تقریر کرنے بیٹھے تو آپ کو علامہ کے اشعار یاد ہوں، مجھے بہت کم یاد ہوتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو میں اپنے ساتھ سفر میں بھی رکھوں اور اس کو دیکھتا رہوں، مطالعہ کرتا رہوں، اور بہت کچھ اس سے مجھے ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔